اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین، والاکرام علی خیر الانام، الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بالقاسم المصطفى محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی۔ عزیزان محترم، آج ہم حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کی مناسبت سے چند منٹ آپ کی خدمت میں فضائل اور مصائب حضرت زہرا عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ فاطمہ زہرا کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ فاطمہ زہرا کی لائف اور ان کی زندگی کے برکات، اور دوسرا حصہ فاطمہ زہرا کا مقام اور ان کے مقامات، اور تیسرا حصہ فاطمہ زہرا نے جو امتحانات دیے ہیں۔ سب سے پہلے برکت کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں پیسے سے برکت ہو سکتی ہے، عمر میں برکت ہو سکتی ہے، اس کی اولاد میں برکت ہو سکتی ہے۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ کم سے زیادہ ملے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ بازار میں، مارکیٹ میں خریدنے کے لیے 100 روپے لے کر مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ 100 روپے لے جا کر کچھ ترکاری، فروٹ وغیرہ خریدتے ہیں، پھر 5-10 روپے واپس لے کے آتے ہیں۔ جتنا ماں باپ نے کہا تھا کہ لے آؤ اتنا لے آئے، پھر اور 5-10 روپے انہیں آپ کے پیسے میں برکت ہوئی۔ ایک آدمی 100 روپے لے کے جاتا ہے، جو 5 چیزیں ماں باپ نے کہی تھیں اس میں سے 2 چیزیں 3 چیزیں لاتا ہے اور پیسے کم بھی پڑ جاتے ہیں، یعنی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے، اس کے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے دنیا میں گزرے ہیں جن کی اولاد بہت زیادہ تھی مگر آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ مگر فاطمہ زہرا کی 5 بچے، 5 بچوں میں سے ایک بچہ شہید ہو گیا اور 4 بچے بچے، اور 4 بچوں سے آج جو ہے 6 کروڑ ان کی اولاد ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں۔ تو یہ کتنی برکت فاطمہ زہرا کی ان کے اولاد کی، ان کے بچوں کی کتنی برکت ہے۔ تو یہاں سے برکت سمجھ میں آئی کہ کم سے زیادہ ملنا۔ کتنی عمر فاطمہ زہرا کی؟ صرف 18 سال، صرف 18 سال، مگر جو ہے اتنی اولاد 6 کروڑ۔ آج جو ہے ان کے دشمنوں کی اولادیں بہت زیادہ تھیں اس ٹائم پہ، ان سے زیادہ تھیں، مگر آج کوئی نہیں ہے ان کا نام لینے والا، نام نشان لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہونا چاہیے، عمر میں بھی برکت، اور پیسے میں بھی برکت، اور زندگی میں بھی برکت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر برکت کیسے آتی ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، مگر برکت کیسے آتی ہے؟ کیسے ہم کیسے کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں برکت آ جائے؟ تو میں مثال کے طور پر چند چیزیں جس سے برکت آتی ہے ہماری زندگی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، سچ سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو بھی انسان اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جھوٹ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔
دوسرے اچھا اخلاق اور اچھے کیریکٹر کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. تیسرے حلال مال سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ حلال کے 500 روپے کماتے ہیں روز کے، مگر ان کی زندگی میں برکت خوشحالی ہے. مگر کچھ لوگ 5000 کماتے ہیں حرام کے، مگر ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ برکت آنے. قرض الحسنہ، محتاج اور ضرورت مند کو قرض دینے سے، اس کی مدد کرنے سے، اس کی ہیلپ کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. تو یہ 4-5 چیزیں جن سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. اور وہ 4 چیزیں کہ جن سے انسان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک کیا ہے؟ خیانت. امانت میں خیانت. کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا پڑوسی، کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کو کچھ پیسے دیا، 5000 روپے امانت میں، آپ نے اس کو غلط استعمال کر کے اس کو نہیں دیا، تو آپ کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز، شراب پینے سے انسان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. جو بھی شراب پیتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. تیسرے، زنا، برائی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اپنی بیوی سے جائز کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، مگر ناجائز کے ساتھ جو ہے سلام دعا رکھنا، اس کے موبائل کے ساتھ جو ہے فون کرنا، اس سے واٹس ایپ میں جو ہے دوستی برقرار کرنا، یہ حرام ہے. زندگی میں ہماری برکت ختم ہو جاتی ہے. بہت زیادہ کماتے ہیں مگر ختم ہو جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہاں سے چلا گیا. اور چوری کے ذریعے سے بھی جو ہے انسان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکت ہماری زندگی میں آئے تو ایسے دیکھیے، برکت ایک ایسا اللہ کا تحفہ ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خود کا نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہو جاتا ہے، مگر دوسروں کا بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے اس سے. یہ برکت ہوتی ہے. مثال کے ذریعے سے ایک قصہ، ایک واقعہ فاطمہ زہرا کی زندگی کا. رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کچھ انعام دیجئے، کچھ دیجئے کہ میری مشکل حل ہو جائے. فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف جانے کے لیے کہا. رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ زہرا کے دروازے کو جاؤ، دق الباب کرو، وہ تمہیں دیں گی. وہ سائل آیا فاطمہ زہرا کے دروازے پر، دق الباب کیا، کہا کہ میری ضرورت کو پورا کیجئے، مجھے دیجئے. فاطمہ زہرا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فاطمہ زہرا نہیں چاہتی تھی کہ وہ سائل جو ہے واپس چلے جائے. تو فاطمہ زہرا نے اپنے گلے کا سونے کا ہار اتار کر اس شخص کو دے دیا. وہ شخص لے گیا اس سونے کے ہار کو، مارکیٹ میں بیچنے کے لیے گیا. حضرت عمار وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس سونے کے ہار کو خرید لیا اور پوچھا کہ کہاں سے یہ ہار تمہیں ملا؟ تو اس نے کہا کہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ گیا تھا، انہوں نے مجھے دیا اور میں یہ بیچ کر میری ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمار نے اس ہار کو خریدا، گلاب کے پانی سے دھویا اور ایک تشت میں رکھ کر اپنے غلام سے کہا کہ تم اس ہار کو لے جا کر فاطمہ زہرا کے گھر واپس لوٹا دو. وہ سائل بیچنے کے لیے لایا تھا، میں آپ کو خرید لیا ہوں، آپ کو میں واپس دے رہا ہوں. اور وہ غلام جو تمہارے زندگی بھر تمہاری خدمت کرے گا، وہ غلام تمہارے لیے میں بخشش کر رہا ہوں اس غلام کو. فاطمہ زہرا نے اس ہار کو واپس لے لیا، مگر غلام سے کہا کہ تم میری نوکری میں نہ رہو، تم آزاد کرو، چلے جاؤ، تم جا کے اپنی زندگی آزادی سے گزارو. تو وہ غلام آ کر باہر سر کو اوپر اٹھا کر کہا کہ پروردگار، فاطمہ زہرا کے ہار میں کتنی برکت ہے کہ سائل کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، وہ مالدار ہو گیا. عمار نے اس کو خریدا، وہ ثواب ان کو مل گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس ہار جو دیا تھا وہ فاطمہ زہرا کو واپس بھی مل گیا اور میں آزاد ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہار بھی مل گیا اور سب کو ثواب بھی مل گیا.
تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں برکت. انہیں نیت اچھی تھی, انہوں نے خدا کی راہ میں دیا, تو اتنا سارا جو ہے فاطمہ زہرا کو بھی ثواب مل گیا, اور دوسرے سب لوگوں کو بھی, سب کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئی, سب کو بھی ثواب مل گیا. تو یہ برکت ہے, انہیں فاطمہ زہرا کی زندگی کی برکات میں سے یہ برکتیں ہیں. فاطمہ زہرا کی جیسے ہی ولادت ہوئی, پیدا ہوئی, اس دنیا میں آئیں, تو عربوں کے زمانے میں ایک غلط رسم تھی. وہ رسم یہ تھی کہ جو بھی کسی کے گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ بغور کر دیتے تھے, لڑکے کو رکھ لیتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ لڑکی ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے, وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائے گی اور ہم جو ہے ہم کو ذلت ہوگی, اس واسطے زندہ لڑکی کو دفن کر دیتے تھے. فاطمہ زہرا جیسے ہی دنیا میں آئیں, پیدا ہوئیں, ان کی برکت سے رسول خدا نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ لڑکی جو ہے زندہ بغور کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تو ان کے بوسے لیتے تھے, ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, عزت کرتے تھے, لائق احترام بن گئی لڑکی. تو یہ فاطمہ زہرا کے پیدا ہونے سے پوری دنیا میں آج عورت کو مقام ملا, عزت ملی. یہ فاطمہ زہرا کی برکت ہے. ان کی برکت کی وجہ سے یہ سب جو ہے آج دنیا میں عورتوں کو, لڑکیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ فاطمہ زہرا کی بہت بے شمار برکتوں میں سے یہ چند برکتیں ہیں جس کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے مقامات فاطمہ زہرا کا مقام, ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو ام و ابیہا کہا جاتا ہے, یعنی فاطمہ باپ کی ماں. آج دنیا میں کسی لڑکی کو, اپنی بیٹی کو کوئی باپ ماں نہیں کہتا, مگر جو ہے رسول خدا نے فاطمہ زہرا کو ماں کہا, جبکہ بیٹی ہے, ماں کہا. کیوں کہا؟ سوال کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا چھوٹی سی بیٹی تھی, مگر جب رسول خدا جنگ میں زخمی ہو کر آتے تھے تو وہ کردار پیش کرتی تھی کہ زخموں کی مرہم کر رہی ہے, اپنے گود میں سر رکھ کر جو ہے انہیں جو ہے بہلا رہی ہے, خوشحال کر رہی ہے, ان کو سکون دے رہی ہے. تو رسول خدا نے, چونکہ رسول خدا کی 5 سال کی عمر میں رسول خدا کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا, تو رسول خدا نے جو ہے کو ضرورت تھی ماں کے ممتا کی, وہ نہیں مل رہی تھی. تو فاطمہ زہرا نے رسول خدا کے لیے ممتا کا کردار ادا کیا. تو رسول خدا نے جو ہے اپنی بیٹی کو, جبکہ بیٹی تھی, اسے ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے. جیسے ماں کو کوئی عزت دیتا ہے ویسے فاطمہ زہرا کو رسول خدا عزت کی نگاہ سے دیتے تھے. اپنے کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے, عزت کرتے تھے, چومتے تھے, ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے. اتنی عزت اور شان کے ساتھ اپنی بیٹی کو رکھا کرتے تھے. مگر امتحانات فاطمہ زہرا کے آخر میں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. ساری دنیا میں ہر انسان جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو امتحان دینا پڑتا ہے. کسی کو بیماری کا امتحان, کسی کو پیسے کی مجبوری کا امتحان, کسی کو اولاد کے مر جانے کا امتحان, کسی کو ماں باپ کے مر جانے کا امتحان. اس طرح سے ہماری زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچے امتحان دے رہے ہیں, ماں باپ امتحان دے رہے ہیں, عورتیں امتحان دے رہی ہیں, ہر کوئی امتحان دے رہا ہے. پیغمبروں نے امتحان دیا, اماموں نے امتحان دیا, اللہ کے مقرب بندوں نے بھی امتحان دیا. سب کو امتحان دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کا امتحان لیتا ہے جو اس دنیا میں پیدا ہو گیا ہے. بغیر امتحان کے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. لیکن فاطمہ زہرا وہ
عورت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے امتحان لے لیا، اور پیدا ہونے سے پہلے جب امتحان لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاطمہ زہرا کو میں نے صابرہ پایا، بہت زیادہ امتحانات میں صبر کرنے والی۔ ہم اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہم سے امتحان لیتا ہے تو ہم جو ہے بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہیں، پچھتاتے لگ جاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو گیا۔ مگر فاطمہ زہرا نے پیدا ہونے سے پہلے بھی جب اللہ نے امتحان لیا تو کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، شکر بجا لاتی ہوں۔ یہ فاطمہ زہرا کے کا عظیم امتحانات ہیں۔ چھوٹی 5 سال کی بچی تھی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ دکھ ہوتا ہے کہ ماں ہاتھوں سے چلی گئی، چھوٹی بچی ہے، مگر فاطمہ زہرا نے صبر کیا۔ جوان ہوئی تو اتنے امتحانات کہ جیسے ہی شادی ہوئی اور شادی کے بعد بچے پیدا ہوئے، ہر ماں چاہتی ہے کہ بچوں کا صحرا دیکھے، اس کی شادی ہو، مگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا امتحان، سخت امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے کہ فاطمہ زہرا کے جو دشمن تھے حضرت علی کو لینے کے لیے فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئے، کہا کہ حضرت علی کو چھوڑ دو، ہم جو ہے مسجد میں لے جا کر ان کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے۔ تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں حضرت علی کو گھر کے باہر تمہارے حوالے نہیں کروں گی، جانے نہیں دوں گی۔ تو ظالموں نے کہا کہ اے علی چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو فاطمہ، ورنہ جو ہے ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس دروازے کو میرے بابا رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے؟ مگر ظالموں نے، دشمنوں نے نہیں سنا۔ فاطمہ زہرا نے پھر کہا کہ اے ظالموں، اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تب بھی تم اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ تو ظالموں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جو ہے علی کو چھوڑ دو ورنہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ زہرا نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ظالموں نے آگ لگا دی دروازے کو۔ فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان میں دونوں ہاتھوں کو تیزی کے ساتھ دروازے کو کھولنے نہیں دے رہی تھی، ظالم کو اندر آنے نہیں دے رہی تھی، مگر آگ لگ گئی تو تیزی کے ساتھ دشمنوں نے جو ہے دروازے کو ڈھکیلا، تو فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان میں پس گئیں، شکم میں جو ہے بچہ شہید ہو گیا۔ فاطمہ زہرا جو ہے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ظالم آئے اور حضرت علی کے گلے میں رسن باندھ کر مسجد میں لے گئے۔ جب فاطمہ زہرا کو ہوش آیا تو بچوں سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ تو کہا کہ دشمنوں نے جو ہے گلے میں رسی باندھ کر مسجد کی طرف لے گئے۔ فاطمہ زہرا کی کمر شکستہ ہو گئی، خون جاری ہو گیا، اس کے باوجود بھی فاطمہ زہرا جو ہے امام حسن اور حسین کے کندھے میں ہاتھ رکھ کر جو ہے آہستہ آہستہ مسجد میں گئیں، اور جانے کے بعد کہا کہ علی کو چھوڑ دو، مجھ سے علی کو جدا نہ کرو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی، کھول دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ سلمان کہتے ہیں کہ مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونے لگ گئیں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ یہ سخت امتحان ہے، گھر میں واپس چلی جاؤ۔ شوہر کا حکم تھا، اپنے ولی کا، امام کا حکم تھا، تو فاطمہ زہرا گھر کے طرف گئیں اور جا کر اپنے کمرے کے اندر گئیں اور روتی پیٹتی جو ہے کمرے میں چند دن زندگی گزاری۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک موقع ایسا آیا کہ فاطمہ زہرا نے اپنی کنیز سے کہا کہ میں حجرے کے اندر جاتی ہوں، جب میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، جب تک میرے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں بلند ہوں تو سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہیں، اگر آوازیں بند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو ایک مرتبہ فضا نے کہا کہ آواز ختم ہو گئی ہے، دروازے کو کھولا،
کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ سر کو پیٹنے لگیں۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہ رہیں۔ تو ایک مرتبہ اماموں کو پھینک کر ننھے ننھے بچے جو ہے پہنچے مسجد میں اور باپ علی سے کہا کہ بابا فاطمہ زندہ نہ رہیں۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سننا تھا، حضرت علی نے، روایات میں ملتا ہے کہ اپنے آپ کو منہ کے بل گرا دیا۔ جب گرا دیا تو ایک مرتبہ اٹھے اور دوڑتے ہوئے حجرے میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ فاطمہ تم نے علی کو اکیلا چھوڑ کر جو ہے چلی گئی، ایک مرتبہ مجھ سے بات کرو، ایک بار بات کرو۔ 2 مرتبہ کہا، آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ فضا یہ کہتی ہیں کہ علی کا چہرہ زرد ہو گیا، علی مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے آنکھوں کو کھول کے کہا کہ علی میں جا رہی ہوں مگر میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کے لیے تم زندہ رہنا۔ جب تک قصہ کہانی نہیں سنا دیتی حسین کو نیند نہیں آتی، لہٰذا ہر روز رات کو میرے حسین کو قصے سنا کر جو ہے سلا دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین۔ تمام امین جس دار فانی سے چلے گئے میری مومنات، خصوصاً ان کی بہن اور بابا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔